السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جولائی کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے، جہاں جنگجو فوجی اڈوں، سرحدی چوکیوں اور شہروں پر قبضے کر رہے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغان فورسز اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان صوبے بادغیس اور بدخشاں میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ طالبان نے بدھ کو صوبے بادغیس کے صوبائی ہیڈ کوارٹر قلعہ نو کو پہلی مرتبہ نشانہ بناتے ہوئے انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر اور جیل پر حملہ کر کے درجنوں قیدی رہا کروا لیے، جس میں طالبان جنگجو بھی شامل ہیں۔ 1 مئی سے اب تک طالبان 150 سے زیادہ اضلاع پر قابض ہو چکے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق اب وہ صوبائی دارالحکومتوں کی جانب گامزن ہیں۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے بعض علاقے طالبان کے قبضے سے چھڑا لیے ہیں، تاہم ان کی تعداد بہت کم ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے صوبے بادغیس کے گورنر حسام الدین شمس نے بتایا کہ طالبان نے بدھ کی الصبح قلعہ نو پر حملہ کیا، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ طالبان شہر میں ضرور داخل ہوئے ہیں، لیکن انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ بادغیس کی صوبائی کونسل کے سربراہ عبدالعزیز بیگ کا کہنا ہے کہ افغان فورسز نے طالبان جنگجوؤں کے خلاف فضائی کارروائی بھی کر دی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ طالبان ملک کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے سرگرداں ہیں۔ البتہ امریکہ کی جانب سے تواتر سے کہا جا رہا ہے کہ اگر طالبان قبضہ کر کے تسلط قائم کریں گے تو دنیا اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم وردک نے کہا ہے کہ 2 روزہ تہران کانفرنس میں افغان اسلامک جمہوریہ اور طالبان کے نمائندے افغانستان کے تصادم کے حل کے لیے جنگ کے بجائے سیاسی حل کی تلاش پر رضامند ہو گئے ہیں۔ انہوں نے 2 روزہ کانفرنس کے بارے میں، جس کی میزبانی تہران نے کی، ایک مشترکہ بیان بھیجا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تبادلہ خیال اچھے ماحول میں ہوا، اور کہا کہ دونوں فریق ایسے مسائل کے سلسلے میں متفق تھے جیسے کہ جنگ سے مستقل امن کی جانب جانے کے لیے ایک طریقہ کار کا وضع کیا جانا یا اسلامی مملکت ہے۔ یہ مسائل مستقبل قریب میں دونوں ٹیموں کی ایک اور میٹنگ میں زیر بحث آئیں گے۔ انہوں نے میٹنگ کی میزبانی کے لیے تہران کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دونوں فریقوں کی 2 روزہ میٹنگ نے افغانستان کے مسئلے کے سیاسی حل کا ایک نیا موقع فراہم کیا ہے۔ افغان اسلامک جمہوریہ نے تہران کانفرنس پر ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، مگر کانفرنس میں شریک ارشاد احمد نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ دونوں فریقوں نے اس خطرے کو تسلیم کیا ہے جو تصادم جاری رہنے کی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے اور جو ملک کے اتحاد کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کئی محاذوں پر اس کا اہم شراکت دار رہا ہے، جبکہ افغانستان میں بھی کئی معاملات پر اس نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے۔ لہٰذا اب بھی امریکہ افغانستان میں پاکستان کے تعمیری کردار کا خواہاں ہے۔ بدھ کو محکمہ خارجہ میں بریفنگ کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے امریکہ کو افغانستان میں کارروائی کے لیے اڈے نہ دینے کے سوال پر ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے امریکہ اور پاکستان کے مفادات مشترک ہیں۔ نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ یہاں امریکی اور پاکستانی عوام کے درمیان تعلقات کا تذکرہ بھی ضروری ہے، جو دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب تر کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ 30 جون کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ پاکستان کسی بھی تنازع میں اب امریکہ کا شراکت دار نہیں بنے گا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان اب افغانستان میں کسی اسٹریٹجک ڈیپتھ کا بھی خواہاں نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بارہا دنیا پر یہ واضح کر چکا ہے کہ وہ افغانستان میں امن چاہتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے کہا کہ جب افغانستان کی بات کی جاتی ہے تو ہم پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں
اور وہاں امن و سلامتی کی کچھ حد تک بحالی کے لیے ہماری مشترکہ کوششیں ہیں۔ ان کے بقول جب اس طرح کے مشترکہ مفاد کی بات آئے تو پاکستان حال ہی میں کافی مددگار رہا ہے۔ ہمارے مشترکہ مفادات اس سے کہیں آگے ہیں، جس میں انسداد دہشت گردی کے وسیع تر مفادات بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے پڑوسیوں کو افغانستان میں پائیدار سیاسی تصویر جامع جنگ بندی میں مدد کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ نیٹ پرائس نے کہا کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ دیگر ممالک ذمہ داری لیں۔ اس وقت ہم نے واضح کر دیا ہے کہ ہم یہ یقینی بنانے کے لیے بہت قریب سے کام کر رہے ہیں کہ افغانستان کے پڑوسی تعمیری کردار ادا کریں۔ افغان سرگرم خواتین کارکنوں اور سیاستدانوں نے بائیڈن حکومت کی جانب سے ان افغانوں کے لیے تیز رفتاری سے ویزے کی فراہمی پر غور کرنے کے فیصلے کے حوالے سے رد عمل ظاہر کیا ہے، جن کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور جن میں خواتین صحافی، سیاستدان اور ایسے سرگرم کارکن شامل ہیں جو طالبان کا ہدف بن سکتے ہیں، اور کہا ہے کہ خواتین سرگرم کارکنوں کو ویزا فراہم کرنے کے بجائے امریکہ کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کریں۔ خبر رساں ادارے رائٹر نے اطلاع دی ہے کہ بائیڈن حکومت ان افغانوں کے لیے جن کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں تیزی سے ویزے کی فراہمی پر غور کر رہی ہے، جن میں خواتین، سیاستدان، صحافی اور ایسے سرگرم کارکن شامل ہیں جو طالبان کا ہدف بن سکتے ہیں۔ عراقی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جمعرات کے روز عراق کے دارالحکومت میں واقع امریکی سفارت خانے پر متعدد راکٹ فائر کیے گئے۔ حالیہ دنوں میں امریکی فوج اور سفارتی مقامات پر حملے کے سلسلے میں یہ تازہ ترین کارروائی ہے۔ یہ راکٹ سفارت خانے پر نہیں لگے، بلکہ اس کا ہدف بغداد کا مضبوط گرین زون رہا۔ عراق میں امریکہ کے زیر قیادت اتحاد نے کہا ہے کہ بدھ کے روز مغربی صوبے انبار میں امریکی فوجی اہلکاروں کے ایک اڈے پر 14 راکٹ فائر کیے گئے۔ اتحادی فوج کے ترجمان امریکی فوج کے کرنل وین ماروٹو نے کہا کہ یہ راکٹ عین الاسد ایئر بیس اور اس کی حدود میں گرے اور 2 افراد معمولی زخمی ہوئے۔ امریکہ نے عراق اور شام میں سرگرم ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کو امریکی فوجیوں اور فوجی تنصیبات پر حملوں کے ایک سلسلے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے بدھ کے روز ایک بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ یہ حملے ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کی جانب سے بنیادی طور پر عراق کی خود مختاری اور عراق کے استحکام کو لاحق خطرات کی عکاسی کرتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے منگل کے روز چین کے یغور مسلمانوں سے بذریعہ ویڈیو لنک گفتگو کی ہے، جنہیں چین کے شمال مغربی صوبے سنکیانگ میں مبینہ طور پر کیمپوں میں رکھا گیا تھا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق محکمہ خارجہ نے بتایا ہے کہ بلنکن براہ راست ان 7 سابق قیدیوں اور دیگر قیدیوں کے اہل خانہ سے اس صورتحال کے بارے میں جاننا چاہتے تھے جس کا سامنا انہیں اور یغور برادری کو عام طور پر کرنا پڑا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ وزیر خارجہ نے ان افراد سے آن لائن ملاقات کی اور ان کے حالات انہی کی زبانی سننے کو اہم سمجھا۔ وہ سنکیانگ میں جاری ظلم اور لاکھوں یغور مسلمانوں کو قید میں رکھے جانے کے بارے میں خود ان سے جاننا چاہتے تھے جن پر یہ سب کچھ بیتا ہے۔ نیٹ پرائس نے مزید کہا کہ یہ ورچوئل ملاقات کے شرکاء کے لیے بھی ایک موقع تھا کہ وہ صورتحال کے حوالے سے اقدامات پر اپنی تجاویز دیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بدھ کے روز خطاب کرتے ہوئے میانمار کے انسانی حقوق کے خصوصی نمائندے تھامس اینڈریوز نے حکمراں فوجی ہنتا کے لیے تیل اور گیس کی مربوط پابندیوں کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی برادری میانمار کے شہریوں کو ناکام بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیل اور گیس کے سیکٹر کے محصولات ہنتا کی مالیاتی لائف لائن کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ سیکیورٹی فورسز کا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے درکار وسائل کافی حد تک فراہم کرتا ہے اور اسے روکا جانا چاہیے۔ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر میشل بیچلٹ نے انتباہ کیا کہ میانمار خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے کیونکہ فروری میں فوجی انقلاب کے باعث لوگوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔
بیچلٹ کی رپورٹ پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق کونسل میں خصوصی مذاکرات کے ایک حصے کے طور پر بحث ہو رہی ہے۔ پورٹ آف پرنس ہیٹی کی نیشنل پولیس فورس کے سربراہ نے بتایا ہے کہ بدھ کے روز صدر جاولن موئس کے قتل کے مشتبہ 4 افراد پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے ہیں۔ چیف لون چارلس نے پورٹ آف پرنس میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ فائرنگ کے تبادلے کے دوران 2 دیگر ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مشتبہ قاتلوں کے ذریعے یرغمال بنائے جانے والے 3 پولیس افسروں کو رہا کرا لیا گیا ہے۔ چارلس نے آپریشن سے متعلق کوئی اور معلومات فراہم نہیں کی۔ پورٹ آف پرنس کے ایک نواحی علاقے میں ان کی نجی رہائش گاہ پر الصبح حملے کے دوران موئس کو گولی مار کر ہلاک کیے جانے کے بعد تلاش کی ایک کارروائی کی گئی تھی۔ امریکہ میں ہیٹی کے سفیر باکٹ ایڈمنڈ نے واشنگٹن میں صحافیوں کو بتایا کہ ہیٹی کی جمہوریہ ڈومینیکن کے ساتھ سرحد اور اس کے ہوائی اڈے بند ہیں۔ عبوری وزیراعظم کلاڈی جوزف نے محاصرے کی صورتحال کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اب ملک کے انچارج ہیں۔ خاتون اول مارچین موئس جو حملے کے دوران زخمی ہوئی تھیں، ان کی حالت نازک ہے۔ انہیں میامی فلوریڈا کے ہسپتال میں علاج کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔ صدر کا ایک بچہ جو حملے کے دوران گھر پر تھا، اسے محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد سے امریکہ نے چین پر متعدد محاذوں پر دباؤ بڑھایا ہے، جن میں قابل ذکر سنکیانگ میں سیاسی مخالفین کی گرفتاری اور ہانگ کانگ میں انسانی حقوق کے معاملات ہیں۔ امریکہ نے اب تک جو اقدامات کیے ہیں ان میں سفری معاشی پابندیوں اور امریکہ میں چین کی درآمدات محدود کرنا شامل ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملک میں کورونا پر نظر رکھنے والے ادارے NCOC کے ممبران اور دیگر کو وبا کے تناظر میں مؤثر حکمت عملی منانے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ عالمی جریدے دی اکنامکس نے اپنے حالیہ رپورٹ میں پاکستان کو کورونا وبا سے نمٹنے کے بعد حالات معمول پر آنے والے اولین ممالک میں شامل کیا ہے۔ ادھر ملک کے مرکزی بینک کی بھی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کورونا کے دوران ملک کے مالی نظام نے لچکداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے مزید 1517 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,287 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں مثبت کیسز کی شرح 3.27% رہی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے مزید 17 افراد موت کا شکار ہو گئے، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 22,469 تک پہنچ گئی۔ بھارت میں کورونا وائرس سے مزید 43,000 سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 43,733 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح 2.9% رہی۔ کورونا کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں میں 930 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ البتہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں 47,240 کا اضافہ ہوا ہے۔ دنیا بھر میں عالمی وبا کورونا وائرس سے اموات کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کورونا سے اب تک 40,782 افراد کورونا کے باعث جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ کورونا سے سب سے زیادہ ہلاکتیں امریکہ میں ہوئی ہیں، جہاں 6,06,218 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کورونا سے سب سے زیادہ ہلاکتوں والے ممالک میں تیسرا نمبر بھارت کا ہے، وہاں 4,05,028 افراد اس وبا کے باعث انتقال کر چکے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ گیبریئس نے بدھ کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ دنیا کووڈ-19 وبائی مرض کے حوالے سے ایک خطرناک مقام پر ہے، کیونکہ عالمی سطح پر ویکسینیشن کی غیر مساوی کوششوں کی وجہ سے تیزی سے پھیلنے والے ویرینٹس مسلسل پھیلتے رہے ہیں۔ جنیوا میں ادارے کے ہیڈ کوارٹر سے ٹیڈروس نے کہا کہ ویکسینیشن کی بلند شرح رکھنے والے کچھ ممالک آنے والے مہینوں میں بوسٹر شاٹس ختم کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں اور سماجی فاصلوں کے اقدامات ترک کر رہے ہیں۔
گویا کہ وبا ختم ہو گئی ہے، لیکن WHO نے کہا کہ ویکسینیشن کی نمایاں عدم مساوات اور کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے والے ویرینٹس کی وجہ سے دنیا کے ہر خطے کے بہت سے ملکوں میں کیسز اور ہسپتالوں میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اور دوسری خبروں میں، آسٹریلیا کے سب سے بڑے شہر سڈنی میں 2 ہفتوں کے لاک ڈاؤن میں مزید 1 ہفتے کی توسیع کی جا رہی ہے، کیونکہ حکام کرونا وائرس کے تازہ ترین لہر پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹوکیو کی میٹروپولیٹن حکومت نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ جاپان کے دارالحکومت میں کووڈ 19 کے نئے واقعات کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے اولمپک مشعل کو شہر کی عوامی سڑکوں سے دور منتقل کرے گی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں موجود تمام غیر ملکیوں کو رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ ایلین کارڈ کے ذریعے غیر ملکیوں کو بینک اکاؤنٹ کھولنے، کاروبار شروع کرنے، سم کارڈ حاصل کرنے اور سفری سہولیات کی فراہمی شروع کی جا رہی ہے۔ معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کی برسی پر جمعرات کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جزوی ہڑتال کی گئی۔ 22 سالہ برہان وانی کو بھارتی فوج نے شورش زدہ ریاست کے جنوبی ضلع اننت ناگ میں 8 جولائی 2016 کو کیے گئے ایک آپریشن کے دوران ان کے 2 قریبی ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد وادی کشمیر اور ریاست کے جموں خطے کے بعض مسلم اکثریتی علاقوں میں 5 ماہ سے زیادہ عرصے تک جاری رہنے والی بدامنی کے دوران 80 سے زائد شہری موت کا شکار ہو گئے تھے۔ اس دوران دارالحکومت سری نگر میں عہدیداروں نے بتایا کہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب وادی کشمیر کے کلگام اور پلوامہ اضلاع میں سرکاری دستوں کے ساتھ ہوئی 2 الگ الگ جھڑپوں میں 4 مشتبہ عسکری پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔